اس نے انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہی، مولانا صاحب قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 22 میں، وما انت بمسمع من فی القبور، وما انت بمسمع من فی القبور، اصل جس موضوع پہ بات ہوئی ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اس نے کہا مولانا صاحب بڑی مجلس میں اس نے کہا کہ قرآن میں سورۃ فاطر کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ آپ قبر والوں کو سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہے۔ اس نے کہا مردے سنتے نہیں، مردے نہیں سنتے، قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اس نے کہا تیری بخاری میں نبی کی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک منسوب حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1338 ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1374 ہے، اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بھی باندھا ہے اور اس حدیث کو بیان بھی کیا ہے کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اس مردے کو لوٹنے والوں کے قدموں کی آواز سناتے ہیں۔ اس نے کہا یہ حدیث کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف۔ قرآن میں تو آتا ہے مردے سنتے نہیں ہیں، اس حدیث میں یہ آ گیا کہ مردہ جو ہے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، لہذا میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن جس کو اللہ سنا دے وہ سنتا ہے۔ اس نے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، مردے قرآن میں آتا ہے مردے نہیں سنتے، حدیث میں آ گیا ہے کہ مردہ سن رہا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی بھی یہ سوال نہیں کرتا۔ جس قرآن میں یہ لفظ ہے وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے، اسی آیت میں سورۃ فاطر کی آیت نمبر 22 میں یہ بات بھی موجود ہے وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہے اس کو کیا کر سکتا ہے؟ سنا سکتا ہے۔ میں نے کہا قانون تو یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن جس کو اللہ سنا لے وہ سنتا ہے۔ میں نے کہا قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نہیں مردے سنتے ہیں، مگر وہ جس کو کیا کرے اللہ سنا دے۔ میں نے کہا قرآن تو مکمل پڑھتے نہیں ہو۔ کہنے لگا میری عقل نہیں مانتی، یہی بات اس نے کہی، میری عقل نہیں مانتی، میری عقل نہیں مانتی۔ اور دیکھو منکرین حدیث کس طرح حدیث سے دشمنی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اس حدیث کو اس لیے نہیں مان رہا تیری عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا قرآن میں کتنے معجزات ہیں تیری عقل ان کو مانتی ہے؟ کہنے لگا نہیں مانتی۔ میں پھر ان کا بھی انکار کر دے، کہا ان کا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تیری عقل قرآن میں جو بات آئے وہ نہ مانے، اس کو تو قبول کرے، حدیث میں آ جائے تیری عقل نہ مانے اس کو رد کر دے، یہ تیرا ترازو کہاں سے آیا ہے؟ میں قرآن کے کتنے معجزات ہیں جو عقل نہیں مانتی، تو کہہ دے کہ میں قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے حدیث سے دشمنی ہے۔ جو ترازو تیرا قرآن کے بارے میں ہے وہی حدیث کے بارے میں رکھ۔